السلام علیکم۔ ضلع چکوال سے تعلق ہے۔ جب بھی چکوال سے کوئی خبر آتی ہے، اچھی ہے بری، تو ضرور اس کی طرف دھیان جاتا ہے، کیونکہ آدھی زندگی تقریباً چکوال میں گزری ہے۔ ضلع چکوال سے اے آر وائی کے رپورٹر ہیں امیر مناز صاحب، بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں یہ۔ تو انہوں نے ایک خبر شیئر کی ہے صبح کہ جو ضلع پنجاب کا ایک پروگرام ہے صاف ستھرا پنجاب، اس کی آڑ میں ضلع چکوال کے 12 کروڑ روپے ہڑپ کر لیے گئے ہیں۔ 6 کروڑ کے کوئی 2 منصوبے وہ بتا رہے ہیں۔ یہ مختلف جو ضلع چکوال کے علاقے تھے ڈوڈیال سمیت، ان کی وہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی ہونی تھی، اور صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے یہ تھا، بجٹ دیا گیا تھا۔ تو ان کے کہنے کے مطابق کاغذی کارروائی میں یہ ساری صفائی ہو چکی ہے، اور ساتھ ہی جو 12 کروڑ روپیہ تھا اس کی بھی صفائی ہو چکی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو وہاں ڈپٹی کمشنر ہیں، جن کو میرا خیال ابھی 2 سال ہو چکے ہیں وہاں پہ، ان کی ابتدا ہی کرپشن سے ہوئی تھی۔ یہ گاڑی استعمال کر رہی تھیں، وہاں اسلام آباد سے ان کے بچے ڈیلی بیس پہ سرکاری ڈرائیور کے ساتھ سرکاری گاڑی میں سرکاری پیٹرول پہ اسلام آباد آتے تھے۔ پورا دن وہ جہاں اسکول میں ان بچوں کو چھوڑ کے، تو یہ گاڑی ان کے سسرال چلی جاتی تھی، اور پھر وہ سسرال کے استعمال میں رہتی تھی شاپنگ کرنے کے لیے۔ میں نے اس پہ ویلاگ کیا تھا، تو گاڑی تو خیر رک گئی، اس کے بعد کیا پتہ اب دوبارہ شروع کر دی گئی ہو، لیکن یہ موصوفہ نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ یہ اس کی فطرت ہے اس ڈپٹی کمشنر کی، کہ جس کی کوئی صحافی کی خبر پسند نہ آئے یا کوئی بات بری لگے، تو وہ موصوفہ جو ہے اس کا نمبر بلاک کر دیتی ہے۔ خیر ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا کام ہوتا ہے کہ اپنی خبروں پہ کام کرنا اور خبر کرنا۔ تو یہ میونسپل کمیٹی کا جو بجٹ ہے وہ 32-35 کروڑ بتایا جاتا ہے ضلع چکوال کا، لیکن ساتھ ہی جب یہ خبر امیر مناز نے کی، تو اس کے بعد جو میڈیا سیل ہے ان کا، یا جو ان کے کوئی کرتا درتا لوگ ہیں، ان کی طرف سے ایک بڑی اچھی پریس ریلیز بنا کے چلائی گئی چکوال کے مختلف نیوز گروپوں میں، کہ جی ضلع چکوال بڑا صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، ضلع تلہ گنگ کو بھی یہ کر دیا گیا ہے، دونوں ضلعوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز ہے ان کے ویژن کے مطابق جی صفائی کا کام ہو بھی گیا اور جاری بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ خیر شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں، جنہوں نے پوری سلطنتیں ڈبو دیں، اور یہ جو ہماری قرۃ العین حیدر ہیں وہاں پہ، یہ چونکہ رہی ہیں، گجر خان بھی رہی ہیں، اسلام آباد پنڈی میں بھی رہی ہیں، تو میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ یہ اس وقت حکومت کی بہت اعلیٰ شخصیت ہے، اعلیٰ تو نہیں میں کہوں گا، بڑی شخصیت ہے۔ اعلیٰ اور بڑی شخصیت میں بڑا فرق ہے۔ وہ بڑے کلیدی عہدے پر فائز ہیں اس وقت، اور گورنمنٹ جو سویلین گورنمنٹ ہے وہ ان کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان کی بیوی کی یہ کلاس فیلو بتائی جاتی ہے، اسی وجہ سے ان کے پروموشن کورس بھی آئے، تو یہ پروموشن کورس پہ بھی نہیں گئی، کہ پھر بعد میں کہاں ڈپٹی کمشنری ملنی ہے۔ ڈپٹی کمشنر میں تو آپ بڑے مزے ہوتے ہیں، آپ کے پاس پاور ہوتی ہے، آپ پورے ضلع کو چلا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں کا فنڈ ہوتا ہے، اس کو ادھر کر دیں یا ادھر کر دیں، کوئی تو انہیں پوچھنا نہیں ہوتا۔ اور سارا ضلع چکوال تو ویسے ہی میں کہوں گا کہ وہ بیچارے مسکین یا پیڈا نہیں ہوندیاں، وہ والے نے وہ تو ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی او کے ساتھ ہاتھ ملا لو ہے نا، تو لوگ ہفتہ ہاتھ نہیں دھوندے جی کہ سارے نال ہاتھ ملایا سی۔ اور ایسے لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں ایسے ضلع جہاں کوئی بولنے والا نہ ہو۔ ایک ایاز امیر ہیں، وہ اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں، میں نے سنا ان پہ بھی پرچہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک وکیل ہیں زفران، انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا پچھلے الیکشنوں میں بھی، اس سے پہلے بھی، ان پہ بھی میں نے سنا ہے کہ کوئی ایف آئی آر ہو چکی ہے تھانہ ڈومن میں، سیاسی بنیادوں پہ، جیسے پرچے عمران خان پہ یا پی ٹی آئی والوں پہ ہوئے ہیں، بالکل اسی انداز میں یہ پرچے بھی ہوئے ہیں۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز چاہتی ہے کہ کام ہو، کیونکہ جتنی ریپوٹیشن خراب ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی، تو وہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ جو گورننس ہے وہ بہتر ہو۔ لیکن پھر آگے جو مختلف 35-36 ضلعوں میں ڈپٹی کمشنر ہیں، یا پھر ڈویژن میں کمشنرز ہوتے ہیں، نیچے اے سیز ہوتے ہیں، یہ سارا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو کریڈٹ تو جاتا ہے سی ایم پنجاب کو، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے ہیں تو ذرا وہ بدنامی بھی سی ایم پنجاب کے ہی کھاتے میں آئے گی۔ میں تو چکوال چونکہ آتا جاتا رہتا ہوں، ایون آپ دائیں بائیں کے علاقے چھوڑ دیں، ملیال مغلاں، سیکل آباد، خانپور، شاہ محمدی، چوہا سیدن شاہ، کھیوڑا، کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ گلیاں تک تجاوزات سے بھری ہوئی ہیں، گندگی کے ڈھیر ہیں، تفن سے بندے کا سانس لینا محال ہوتا ہے۔ چلے ان علاقوں کو چھوڑ دیں، خود چھپڑ بازار جو چکوال کا مین بازار ہے، وہاں پہ قدم قدم کے اوپر ریڑیاں اور غیر قانونی تجاوزات، انکروچمنٹ ہے، جس سے ماہانہ ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ میونسپل کمیٹی سے ہوتی ہوئی، جو ٹی ایم اے جس کو ہم بولتے ہیں، اس سے ہوتی ہوئی ڈپٹی کمشنر تک مبینہ طور پر، اور باقی ورنہ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک اتنا سا وہ ضلع ہے چکوال، اتنا سا وہ بازار ہے، تو کیا قرۃ العین کی نظروں سے چھپا ہوا ہے وہ؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ لیکن موصوفہ ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں
کہ میں نے یہ اسٹوڈنٹ بلوا لیے جنہوں نے اچھی پوزیشن حاصل کی، ان کو مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ MOU سائن ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن جو آپ کا اصل کام ہے جب تک آپ وہ نہیں کریں گی تو پھر تنقید تو ہوتی ہوگی. تسی بے شک لوگوں کے نمبر بلاک کرتے رہو، سانو فرق بھی کوئی نہیں پیندا، لیکن اب اپنا کام کرتے رہیں گے. آپ اپنی کرپشن کرتے رہیں. وہ تو کچھ سکتا نہیں ہے، جو حالات بن چکے ہیں، جو سسٹم بن چکے ہیں، اس کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ضلع چکوال کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ تھوڑا جاگیں. انڈیویجول جو آپ کے پرابلمز ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، اس سے نکل کے جو اجتماعی آپ کے مسئلے ہیں ضلع چکوال کے، اس کی طرف آئیں اور ان لوگوں کا گریبان پکڑیں جو ذمہ دار ہیں، جو آپ کے ٹیکس سے یہاں پہ عیاشیاں کرنے آتے ہیں، یہاں مزے کرتے ہیں، لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں جس کے ان کو لگایا جاتا ہے. تو جب تک لوگوں کے اندر یہ شعور نہیں آئے گا، لوگ ان کو پوچھیں گے نہیں، ان سے سوال نہیں کریں گے، ان کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے، تو تب تک یہ اسی طرح جیسے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ مسکین جیاں پڈاں جدے مرضی آن کے لے جاؤ اور وہی کام چلتا رہے گا. میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ضلع چکوال کے جو لوگ ہیں خاص طور پر اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور چکوال کے مسائل جو ہیں آئندہ بھی میں اٹھاتا رہوں گا. میرا فیس بک، میرا انسٹاگرام، میری ہر چیز آپ کے سامنے ہے. جب بھی وہاں پہ کوئی ایشو ہو تو میں اپنی، ہمارے اور بھی بڑے اچھے جہاں چکوال کے جرنلسٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں امیر مناز صاحب ہیں، اظہر صاحب ہیں پتوالی سے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ چکوال سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ چکوال جو ہے وہ بھی بیکورڈ سے نکل کے اب ذرا آگے ڈیولپ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں اس کا شمار ہو. لیکن یہ تبھی ہوگا اب اگر فیض، جس کو آج بہت برا بھلا کہا جا رہا ہے، ان کو پکڑا ہوا ہے جو بھی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو ایریا تھا اس میں جس طرح کے کام کیے انہوں نے، وہاں پہ انہوں نے اسپتال بنائے، اسکول بنائے، کالج بنائے، سڑکیں کارپیٹ کی، تو فائدہ تو وہاں کے لوگوں کا ہو رہا ہے نا. وہ ان کا ذاتی فائدہ تو کوئی نہیں ہے، وہ تو وہاں بہت کم ہی رہتے تھے. تو بہرحال یہ کام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے نکلیں گے جن چکروں میں وہ پڑے ہوئے ہیں مال بنانے کے چکر میں، تو تبھی کچھ ہو سکے گا. اللہ حافظ.